الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام خواتین اسلام، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی معصوم تھے اور بعثت کے بعد بھی معصوم تھے، اور تمام انبیاء اکرام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ انبیاء اکرام اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوا کرتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی کا کام نہیں ہوتا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہوتا، کوئی کفر اور شرک کی بات پیش نہیں آتی۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے ولایت اور معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کو جو ولایت اور جو معرفت عطا ہوتی ہے، کوئی ولی اور کوئی عارف اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے ابراہیم کو شروع ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی، کفر و شرک سے ناپسندیدگی، فسق و فجور سے ناپسندیدگی عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصومین کے سردار ہیں، انبیاء کرام کے سردار ہیں، تو آپ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، تحقیق کہ میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک زمانہ گزارا ہوں۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک زمانہ میں تمہارے درمیان گزارا ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والی زندگی کو آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت کے اعلان سے پہلے تھی، وہ بھی معصوم تھی، اور وہ بھی ایسی تھی جس میں آپ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو اور جسے نافرمانی کہا جا سکتا ہو۔ ایسی کوئی بات آپ علیہ السلام سے نبوت سے پہلے بھی پیش نہیں آئی،
چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فلما نشأت بغضت علی الاوثان وبغض علی الشعر، جب میری نشو نما ہوئی، جب میں پروان چڑھ رہا تھا، اسی وقت بتوں کی ناپسندیدگی اور شعر شاعری سے نفرت میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی معصوم تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کا جو زمانہ گزرا وہ ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے میں ایسے کارنامے فرمائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی خدمات ظاہر ہوئیں جو رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ عرب معاشرے میں ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ طاقتور آدمی کمزور انسان کے حق کو چھین لیا کرتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں عرب معاشرے میں ایک جنگل راج تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو آدمی زیادہ طاقتور ہوتا وہ غالب رہتا اور دوسروں کے حقوق کو چھین لیا کرتا تھا۔ اور عرب معاشرے میں بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خون خرابہ ہوا کرتا تھا، جنگ ان کی فطرت میں پڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ان کے درمیان مشہور جنگیں ہوئی جن کو حرب الفجار کا نام دیا گیا۔ حرب الفجار ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کتنی معمولی باتوں پر خون خرابے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جو پہلی جنگ پیش آئی اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک شخص تھا جس کا نام بدر ابن مغیث غفاری، یہ ایک آدمی تھا۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو بدر بن مغیث غفاری نے اپنے پیر کو پھیلا دیا اور یوں کہنے لگا میں عرب میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ جس آدمی کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ میرے سے زیادہ معزز ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ تلوار کے زور سے اس کو ثابت کرے۔ چنانچہ یہ سن کر ایک شخص اٹھا جس کا نام احمر بن مازن تھا۔ احمر بن مازن یہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر تلوار سے بدر بن مغیث کے پیر کو کاٹ ڈالا۔ بس اتنی بات ہوئی اور دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور ایک زمانے تک ان کے درمیان جنگ چلتی رہی۔ اسی طرح دوسری جنگ جو پیش آئی اس کی وجہ یہ بنی کہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی ایک خاتون کو بنو کنانہ کے ایک آدمی نے چھیڑ چھاڑ کیا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور برسر عام اس کے سطر کو کھولا تھا، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان سخت لڑائی چھڑ گئی تھی اور خون خرابے کی نوبت آ گئی تھی۔ اور تیسری جنگ ان کے درمیان جو پیش آئی وہ قرض کے ایک معاملے کو لے کر پیش آئی تھی۔ بنو عامر کے ایک آدمی کا قرضہ بنو کنانہ کا ایک آدمی باقی تھا اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اور چوتھی جنگ اس کا سبب یہ بنا کہ قبیلے بنو کنانہ کا ایک آدمی تھا
جس کا نام براس تھا. یہ شخص کوئی مقام اور مرتبے کا نہیں تھا، معمولی آدمی تھا. اس نے بنو حوازن کے ایک سردار جس کا نام عروۃ الرحال تھا، اس شخص کا قتل کر دیا تھا. تو اس قتل کی وجہ سے دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی اور دونوں خاندانوں اور قبیلوں کے درمیان ایک طویل جنگ چھڑ گئی. پھر اس کے بعد عرب کا معاشرہ اس جنگ کی وجہ سے خود پریشان تھا اور امن و امان کا بڑا مسئلہ تھا. تو سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ کسی طرح مکے میں امن و امان قائم ہونا چاہیے اور جنگ کا جو ماحول بات بات پر پیدا ہو رہا ہے یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. اسی درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکۃ المکرمہ آیا اور اپنے ساتھ بہت سارا مال تجارت لایا. اس کے تجارتی سامان کو مکے کے ایک سردار عاص ابن وائل نے خریدا، مگر اس کی جو قیمت ہے وہ فوراً اس نے ادا نہیں کی. جب قبیلہ زبید کے آدمی نے اس کی قیمت کا مطالبہ کیا، اس کی رقم کا مطالبہ کیا، تو عاص بن وائل انکار کرنے لگا اور ٹال مٹول کرنے لگا. اس کی وجہ سے قبیلہ زبید کا جو آدمی تھا وہ بڑا پریشان ہوا. وہ مکے کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے مدد چاہی اور ان سے کہنے لگا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے اور میرے حق کو چھینا گیا ہے، تو کسی طرح تم لوگ میری مدد کرو. تو مکے کے سرداروں میں سے کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا. پھر وہ شخص مکے کے ایک پہاڑ پر جسے ابو خبیث کہا جاتا ہے وہاں پر کھڑا ہوا اور پورے مکے والوں کو للکارا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا متولی بتاتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بتاتے ہو. میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میرا حق چھینا گیا ہے، مگر اس کو دلانے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے. یہ اعلان سن کر، یہ للکار سن کر مکۃ المکرمہ میں ایک تہلکہ مچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے بنو ہاشم کو لے کر، بنو زہرہ کو لے کر اور بنو اسد بن عبد العزیٰ کو لے کر عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچے. عبداللہ بن جدعان مکے کا ایک سردار تھا، معمر آدمی تھا، عمر رسیدہ آدمی تھا. لوگ اس کی بات کو سنتے تھے، معاشرے میں اس کی عزت تھی. تو یہ حضرات عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے سوچ بچار کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح ظلم و ستم کا جو ماحول ہے وہ ختم ہونا چاہیے، مظلوم کی مدد ہونی چاہیے اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہیے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا، بڑے قبائل کو اس میں شامل کیا اور اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ ہم ہر حال میں مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مظلوم مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا کوئی آدمی ہو. اگر اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہوگا. ان لوگوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا. جب یہ معاہدہ مکمل ہوا تو اس معاہدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اہم آدمی کے طور پر شامل کیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی
اس معاہدے کی منظوری لی گئی اور اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ حلف الفضول اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فضول کے معنی اس مال کے آتے ہیں جس کو زبردستی چھین لیا گیا ہو، جس کو کسی نے ظلم کے طور پر چھین لیا ہو۔ تو ایسے مال کو دلانے کے لیے، ایسے مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں اصل میں ایک زمانہ پہلے اس طرح کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ 3 افراد نے آپس میں مل کر طے کیا تھا، جن میں سے ایک کا نام فضل بن فضالہ تھا اور دوسرے کا نام فضل بن وداع تھا اور تیسرے کا نام فضل بن حارث تھا۔ اتفاق سے تینوں کا نام فضل تھا، تو انہی کے مجموعے کو فضول کہہ دیا گیا اور حلف الفضول اس معاہدے کا نام رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں باضابطہ طور پر شامل تھے، اور آپ علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد اس معاہدے کو یاد فرمایا کرتے تھے اور یوں ارشاد فرماتے کہ اگر مجھے اس وقت بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاتا تو میں ضرور اس طرف جاتا اور اس طرح کا معاہدہ کرتا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کتنے فکر مند تھے۔ جب معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو، کمزور کا حق چھینا جا رہا ہو اور ظالم دندناتا پھر رہا ہو، تو ایسے موقع پر سمجھدار لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس سلسلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ایک ماحول بنائیں اور لوگوں کو ہم مزاج بنائیں اور اس قسم کے ماحول پر روک لگانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے زمانے میں خاص طور پر اس کام کو انجام دیا تھا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران بھی حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا جب مرحلہ آیا تو اس بات کو لے کر بھی عرب کے قبائل میں ایک تنوع پیدا ہو گیا تھا اور جنگ کا ایک ماحول تیار ہو گیا تھا۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ماحول کو ختم فرمایا اور عرب کے قبائل میں اتحاد پیدا فرمایا اور ایک ایسی تجویز دی جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی میں۔ پھر دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کیونکہ طوفان نوح میں کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں ہیں اور کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تیسری مرتبہ تعمیر کی گئی۔ سیلاب کے آنے کی وجہ سے اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں اور کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے وہ کمزور پڑ گئی تھی، اور اس میں ایک حادثہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک عورت کعبۃ اللہ کی دیواروں کو خوشبو کی دھونی دے رہی تھی۔ اتفاق سے کوئی چنگاری اس میں سے اڑ کر غلاف کعبہ پر چلی گئی اور غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں وہ بھی متاثر ہو گئی۔ تو عرب کے سرداروں نے، قریش نے یہ طے کیا
کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن جب کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تیار کرنے کی بات آئی تو کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر پھاوڑا چلائے یا کدال چڑھائے، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر جائیں۔ کسی کے اندر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو مکے کا ایک سردار تھا جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارا ارادہ کوئی برا نہیں ہے، ہم کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا نہیں چاہتے، ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو گرایا تھا، بلکہ گرانے کا ارادہ کیا تھا تو اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، وہ برے ارادے سے آیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہمارا ارادہ تو ایسا نہیں ہے، ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانا نہیں چاہ رہے بلکہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے کعبۃ اللہ کی ایک دیوار کو گرایا۔ مکے کے لوگ کہنے لگے ہم ولید ابن مغیرہ کا ساتھ ابھی نہیں دیں گے بلکہ آئندہ کل دیں گے، کل تک دیکھیں گے ولید ابن مغیرہ اگر زندہ ہیں، اس پر کوئی خدا کا عذاب نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ولید ابن مغیرہ کا تعاون کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ولید ابن مغیرہ پر کوئی اللہ کا عذاب آ گیا ہو تو پھر ہم کو اس کام سے رک جانا چاہیے، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو منہدم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ولید ابن مغیرہ نے پہلے دن کعبۃ اللہ کی دیوار کے ایک حصے کو گرایا، جب دوسرا دن آیا تو ولید ابن مغیرہ پھر دوبارہ اسی کام کے لیے آ گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ صحیح سالم ہے، اس پر کوئی آفت نہیں آئی، اس پر کوئی مصیبت نہیں آئی، تو مکے کے اور لوگ بھی ولید ابن مغیرہ کے ساتھ ہو گئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ان لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ تو کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور دیواریں اس کی بلند کی جا رہی تھی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا مسئلہ آیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی اس کے حصے میں آئے، اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے دیوار میں وہ نصب کرے۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان جنگ اور لڑائی جھگڑا ہو جائے اور خون خرابے کی نوبت آ جائے۔ تقریباً 4-5 دن تک کام ملتوی رہا اور لوگ اس کے حل کی تلاش میں رہے۔ اتفاق سے مکہ مکرمہ کا ایک آدمی تھا جو عمر رسیدہ تھا، جس کا نام ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ وہ یہ مشورہ دیا کہ دیکھو خون خرابہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا کرو کہ کل صبح کے وقت جو آدمی سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو تم اس کو اپنا حکم بنا لو، پھر جو وہ فیصلہ کرے اس فیصلے کے مطابق تم عمل کر لو۔ تو تمام لوگوں کو یہ رائے پسند آئی، یہ مشورہ تمام لوگوں نے قبول کیا اور انتظار میں تھے کہ آئندہ صبح مسجد حرام میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی اور لوگ انتظار میں تھے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر سب لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ھذا محمد الامین رضینا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو حکم بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام سے اس سلسلے میں فیصلہ چاہا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ حجر اسود کو ایک بڑی سی چادر میں رکھ دو
اور ہر قبیلے کا جو سردار ہے اس کے ایک ایک کنارے کو پکڑے، ایک ایک کونے کو پکڑے اور اس کو اوپر اٹھائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اور جب اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ کے قریب کر دیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ایک بڑی جنگ اور ایک بڑی لڑائی ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی وجہ سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کی وجہ سے ایک ہونے والی جنگ ٹل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ہم کو یہ سبق دیا اور یہ پیغام دیا کہ جہاں کہیں اس طرح لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو تو کوئی ایسی تدبیر اور کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جس سے لڑائی ختم ہو جائے۔ لڑائی کو ختم کرنا اور جھگڑوں کو چکانا یہ بہت اہم ترین عبادت ہے اور ایسا اہمیت والا عمل ہے جو نفلی نمازوں سے اور نفلی روزوں سے اور نفلی صدقات سے افضل ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں ایک بنیادی کام اور بنیادی خدمت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ وجود میں آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے ماحول کو اور مکے کے ماحول کو آپ نے پرامن فرما دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جوانی کے زمانے ہی سے صادق اور امین کے لقب سے معروف اور مشہور تھے۔ مکے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانتداری کو تسلیم کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور آپ کو امین کا لقب دیا کرتے تھے۔ دشمن بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا، نام بنام ان کو پکارا، سارے لوگ جمع ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہنے لگے، یہ بتاؤ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم اس کو سچا سمجھو گے؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کو صرف آپ سے سچائی کا ہی تجربہ ہے، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو سارے لوگوں نے بیک زبان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کو تسلیم کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، میں تم کو ایک بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے دشمنان اسلام اور مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو اس وقت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عجم کے بادشاہوں کے پاس اسلام کی دعوت پہنچائی تھی اور ان کے پاس اپنے خطوط روانہ کیے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خط حضرت دحیہ کلبی کے ذریعے روم کے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ جب یہ خط روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے خط کا مضمون پڑھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم اسلام قبول کر لو
محفوظ ہو جاؤ گے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے منہ موڑا تو پھر باقی رعایا کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے۔ دوسرے لوگ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تمہاری رعایا میں سے تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ٹھہرو گے۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور یہ خط اس کے پاس پہنچایا تو روم کا جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا میں ابھی کوئی جواب نہیں دوں گا بلکہ میں اس شخصیت کے بارے میں تحقیق کروں گا، پھر اس کے بعد اپنا کوئی جواب سناؤں گا۔ تو روم کا بادشاہ تحقیق کے لیے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے اس ملک میں مکے کا کوئی سردار، کوئی آدمی موجود ہے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم اس سے معلومات حاصل کریں اور اس سے پوچھیں۔ اتفاق سے اس زمانے میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے تجارتی قافلے کو لے کر آئے تھے۔ تو روم کے بادشاہ کے لوگوں نے حضرت ابو سفیان کو اور ان کے قافلے کے لوگوں کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے اور سیرت کی کتابوں میں وہ سارے سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً 10 سوالات روم کے بادشاہ نے کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا یہ بتاؤ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس کی زبان سے کبھی تم نے جھوٹ کو سنا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ کو نہیں سنا۔ تو روم کا بادشاہ کہنے لگا کہ وہ ہستی جس نے کبھی انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں کہا ہے وہ پروردگار کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے؟ تو دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے معترف تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا سمجھتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امانت دار ہونے کو بھی تسلیم کرتے تھے اور آپ پورے مکے میں امین کے لقب سے معروف اور مشہور تھے۔ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی امانتوں کو رکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا تھا تو اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کی بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو ان کا ذمہ دار بنایا اور ان سے فرمایا کہ تم یہ امانت جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر دینا، پھر اس کے بعد تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں بھی امانت کے سلسلے میں اور سچائی کے سلسلے میں پورے عرب میں، پورے مکے میں مشہور و معروف تھے۔ تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ 2-3 نمایاں پہلو ہیں اور جوانی کے زمانے کے یہ 2-3 نمایاں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کا اور ظالم کے ہاتھ کو روکنے کا اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کا ایک پورا منصوبہ بنایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں کوشش فرمائی اور مظلوم کے حق کا تحفظ فرمایا۔ اور دوسرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو اور خون خرابے کو، قتل و غارت گیری کو روکا کرتے تھے اور اس کے لیے تدبیر فرمایا کرتے تھے۔ اپنی فراست اور اپنی حکمت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں امن و امان کو قائم فرمایا اور قبائل کے درمیان کی دشمنی کو اور ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم فرمایا۔ اور تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
اور آپ علیہ السلام کی امانت پورے مکۃ المکرمہ میں اور عرب میں مشہور و معروف تھی، اور سارے لوگ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین تسلیم کیا کرتے تھے۔ اور سچائی اور امانت داری یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اس کی زندگی میں امانت نہیں ہوتی، امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے اندر امانت کی صفت اور سچائی کی صفت ہونی چاہیے، اور سماج کے لیے جو کام ہو سکتے ہیں اور جس سے لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں یہ پہلو بھی نمایاں تھا۔ آپ علیہ السلام بندگان خدا کی خدمت فرمایا کرتے تھے اور ان کی ضروریات کا تکفل فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام مرعوب ہوئے اور آپ کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی حالت میں آپ اپنے گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو تسلی دی اور آپ کو جو دلاسا دیا، تو اس میں یہی فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی جان کے اوپر اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوشخبری پائیے اور آپ مبارکبادی قبول کیجئے۔ ہرگز اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر، جس ہستی کے اندر یہ صفات موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالی کبھی ان کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی کے یہ چند پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں اور ایسی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج کی ہماری تینوں مجلسیں مکمل ہوئی۔ اب ہمارے اس مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب آپ حضرات کے سامنے کچھ درخواست کریں گے، اسے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم، اذان کا وقت بھی قریب